بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور ہم سب کے دلوں کے سرور آقا کائنات فخر موجودات مرکز کائنات مصدر کائنات جانی کائنات بلکہ جانی جہانی کائنات احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت تعظیم و تکریم برادران اہل اسلام اہل محبت اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 اور 85 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرماؤ کہ رب پروردگار صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیات و تسلیم کی عزت و عظمت کا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے.
ہم سب کو حق کہنے، سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے ولادت باسعادت کے متعلق چند ایک معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر خاص کر آج کی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کے متعلق بہت بڑے شکوک و شبہات لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ ابی استعمال ہوا ہے، اور اسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو مشرک اور کافر تک کہہ دیا جاتا ہے۔ دو باتیں آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک لفظ ابی اور ایک لفظ والدی۔ جہاں کہیں اللہ پاک نے حقیقی والد کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں کسی بھی شخصیت کا، تو اللہ پاک نے وہاں لفظ والد استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ عربی زبان میں اور قرآن پاک میں لفظ ابی چاچے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تائے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دادے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں مشترک لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں حقیقی باپ کا ذکر آیا ہے تو وہاں اللہ پاک نے ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر والد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو اسی بات کو آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے چند ایک مثالیں بھی عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور پھر عربی زبان میں یہ لفظ کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ابھی ہے اپنے عرفی باپ سے، یعنی چاچے سے، جس کو عرف میں باپ کہا جاتا تھا، اس سے آپ نے فرمایا آزرا، اس کا نام آزر تھا، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بتوں کو الہ بناتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر، مٹی کے، لکڑی کے، لوہے کے، پتھروں کے، چاندی کے، سونے کے، مختلف دھاتوں سے، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو،
اپنے ہاتھوں سے تراش کر تم انہیں اپنا الہ بنا دیتے ہو. انی اراک و قومک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، و قومک، اور تیری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، کہ تم کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت جس دور میں ہوئی وہ نمرود کا دور تھا، اور نمرود کو اللہ نے پوری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی. 4 بندے ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، اور میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں. کافر نمرود اور تخت نصر، ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی حکمرانی عطا فرمائی، اور جو مسلمان تھے حضرت ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان 4 بندوں کو اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین کی سلطنت سے مالا مال فرمایا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے یہ عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی اس کا شکر ادا کیا جاتا، اس کی عبادت کی جاتی، اس کو پوجا جاتا. تو جو 2 ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے، حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. اور پھر اس شکرانے کے طور پر جو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس شکرانے کے بدلے میں اللہ نے ان کو کن عزتوں سے، کن بلندیوں سے مالا مال فرمایا. اس سے ساری چیزوں سے بڑھ کر، ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ نے ان کا قرآن پاک میں جگہ جگہ کا ذکر فرما دیا. یہ بہت بڑا ان کے لیے انعام ہے. حضرت سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں مفصل طور پر بیان فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا ذکر خیر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مفصل بیان فرمایا. اور ان کے مقابلے میں نمرود اور تخت نصر بجائے اس کے کہ یہ اللہ کو پوجتے، اللہ کی عبادت کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو الہ کہنا شروع کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا. جن شہروں میں رہتے تھے وہاں بنفس نفیس اپنے وجود کو سجدہ کرواتے، اور جو شہر دور تھے وہاں انہوں نے اپنے بت کھڑے کروائے ہوئے تھے، اپنے جناب قد آور بت وہاں رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے. یہ وقت گزرتا رہا. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا. جب دیکھا نا کہ یہ میرے بنائے ہوئے بندے حدیں توڑ چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے نیک بندوں کا، اپنے محبوبوں کا اس دھرتی پر وجود بھجوایا. اور خاص کر نمرود کے مقابلے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اللہ نبی کے نام
علیہ السلام کی ذات اطہر کو بھیجا، اور آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں کہ بھیجا بھی کس انداز سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ نے اس انداز سے بھیجا کہ ساری کائنات کی عقلیں دنگ رہ گئی، ساری کائنات حیران و پریشان ہو گئی، ایسے حالات میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے متعلق جب جادوگروں نے نمرود کو بتایا کہ تیری سلطنت میں، تیرے شہر میں، تیرے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کہنے لگا بچے تو بڑے پیدا ہوتے ہیں، اس بچے میں خاص کیا ہوگا؟ نجومی کہنے لگے ذرا سن تو صحیح، وہ عام بچہ نہیں ہوگا، وہ عام بچہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسرے بچوں سے علیحدہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا مطلب سمجھاؤ، علیحدہ کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے کہ باقی بچے عام پیدا ہوتے ہیں، وہ عام نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا نبی بن کے تشریف لے آئے گا، اور وہ تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ جو تو پوجا کرواتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، اپنے آپ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے، وہ تیری جڑیں کھیل کر رکھ دے گا۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی اسی لیے تشریف لیتے آتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے اس کی وہ جڑیں کھیل کے رکھ دیتے ہیں، اور بالخصوص اس دھرتی پر اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں سارے ایک اللہ کو سجدہ کروانے کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اور سجدہ ریز کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آمد کا جب نمرود نے سنا، اس نے ایک محکمہ بنایا، یہ جیسے ہماری حکومتیں محکمے بنا لیتی ہیں، قانون بنا لیتی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی قانون بنا دیا اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، تو اس نے محکمہ یہ بنایا کہ جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہو، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے۔ عورتوں کا کام تھا گھروں میں پھرنا، اور مردوں کا کام تھا ان عورتوں کی حفاظت کرنا۔ عورتوں کی ڈیوٹی کیا تھی کہ جس گھر میں کوئی حاملہ عورت ہو، وہ تم نے اطلاع دینی ہے ان سپاہیوں کو، کریندوں کو، اور جس گھر میں بچی پیدا ہو ان کو کچھ نہیں کہنا۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہو فوری طور پر تم نے ان کو اطلاع دینی ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگ روتے رہیں، چلاتے رہیں، تڑپتے رہیں، لوگ آنسو بہاتے رہیں، لوگ واویلا کرتے رہیں، کسی کی نہیں سننی، بس میرا آ کر میری حکومت کا تحفظ کرنے کے لیے جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کروا دینا۔ ہزاروں لاکھوں بچے قتل کروائے، ہزاروں لاکھوں بچے قتل کروائے۔ مختلف تواریخ ہیں، مختلف تعدادیں لکھی ہوئی ہیں، 70 لاکھ تک تاریخ میں آیا ہے کہ نمرود نے 70 لاکھ بچے بے گناہ قتل کروائے۔ لیکن ہونا کیا تھا؟ وہ ہونا تھا جو اس کو منظور ہونا تھا، جو رب پروردگار چاہتا ہے وہ اپنی حکمتیں اور اپنی دلائلوں کے لیے نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ وہ جس کی چاہے بات مانے، اس سے کوئی اپنے سینہ زوری سے بات نہیں بنوا سکتا۔ اسی کی شان ہے ان اللہ علی کل
آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں جب حاملہ ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ان کے جسم سے کہ ان کا جسم بڑھ رہا ہے، ان کی جسمانی کیفیات چینج ہو رہی ہیں، ان کے اندر ایک اور جسم پیدا ہونے والا ہے، ان کے اندر ایک جسم اور بن رہا ہے، تو جسامت سے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو رب کی حکمت کا ذرا اندازہ فرماؤ کہ 9 مہینے تک کسی بندے کو یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہیں، آپ حمل سے ہیں یا آپ بیٹے کو جنم دینے والی ہیں۔ رب پروردگار نے ان کے جسم میں پورے 9 ماہ بچہ رکھا، اس کی پرورش ہوئی، وہ پلتا رہا، وہ جناب عمر آگے بڑھاتا رہا، لیکن کسی آنکھ کو نظر نہ آیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ چاہے تو کسی عورت کے پیٹ پر اس طرح پردہ ڈال دے کہ دیکھنے والوں بلکہ پہرے داروں کو بھی اللہ کے نبی کا جسم نظر نہ آئے۔ جس طرح سرکار اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، 40 بندے پار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے نکلو، محبوب ان سے باہر نکلو۔ سرکار باہر نکلے تو وہ مشرکین کہتے ہیں ہمارے قدموں میں کسی، ہمارے کانوں میں کسی کے چلنے کی آہٹ تو آ رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا جس طرح کوئی چل رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جملہ دماغ کی تختی میں بٹھاؤ، حضرت مولا علی بستر پہ تھے، آپ کو بھی کملی والے نظر آ رہے تھے، صدیق اپنے دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، آپ کو بھی نظر آ رہے تھے۔ یعنی جس کے اندر آمنہ کے لال کی غلامی کا نور ہوتا ہے، اس کو تو اللہ کے نبی نظر آتے ہیں، لیکن وہ 40 جو پہرا دے رہے تھے، جو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی آنکھوں پر خشاوتن اللہ نے پردے ڈال دیے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ محترمہ کو اور آپ کے والد گرامی کو تو یہ پتا تھا کہ ابراہیم آنے والا ہے، لیکن نمرود کے پورے محکمے کو اللہ نے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا یہ میری جماعت ہے، یہ کیا ہے؟ میری جماعت ہے، تم نمرود کی حفاظت کرو اور میں اپنے یاروں کی حفاظت کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محافظ سب سے بڑا کون ہے، سب سے بڑا طاقتور محافظ کون ہے، سب سے جرأت والا محافظ کون ہے؟ تو رب پروردگار نے اپنی قوت کو منوایا، اپنی جرأت کو منوایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اگر کوئی اختیار ملتا ہے نا، چاہے اپنے گھر کی چار دیواری میں ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے گلی میں ہو، چاہے شہر کی حد تک ہو، چاہے ضلع کی حد تک ہو، چاہے صوبے کی حد تک ہو، چاہے ملک کی حد تک ہو، جس کسی ادارے کا بھی ہمیں اختیار دیا جائے، ہمیں ہر وقت اپنے مالک سے ڈرنا ہے۔ رب پروردگار نے یہ عزت دی ہے، اللہ نے یہ ہمیں ذمہ داری سونپی ہے۔ آج ہم زیادتی کریں گے، ناجائز کریں گے، تو کل اس کی بارگاہ میں ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ کی آمد یہ بتلا رہی ہے کہ تمہاری قوتیں عارضی ہیں، رب پروردگار کی قوت ہمیشہ اور دائمی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو اب ذرا غور فرماؤ، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ لفظ ابی اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر مظہر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ
آپ کی تفسیر مظہری 4 جلد صفحہ نمبر 116 پر آپ کے نقل فرماتے ہیں کہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ چاچے کو بھی ابھی کہتے ہیں عربی میں، تائے کو بھی ابھی کہتے ہیں عربی میں، دانے کو بھی ابھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو آپ نے قرآن پاک کی دلیل دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو آپ کے بیٹوں نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو یعقوب علیہ السلام کے جواب کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ آپ کی اولاد کہنے لگی نعبد الہک و الہ آبائک، نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے جو بیٹے ہیں آپ ہی ڈائریکٹ ان کے باپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بنیامین اور دوسرے آپ کے جتنی اولاد ہیں آپ ہی ان کے باپ ہیں، خونی ڈائریکٹ آپ ہی باپ ہیں۔ تو اولاد جواب کیا دے رہی ہے؟ جب آپ نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو وہ کہنے لگے نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تیرا الہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی الہ کی، یعنی وسیلہ باپ کا معنی کہ ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے۔ فَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تیرے ابا ہیں، جو تیرے بڑے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ اور وہ ابا کون ہے تیرے ابا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ، ہم تیرے ابے ابراہیم کے الہ کی عبادت کریں گے، ہم تیرے ابے اسماعیل کے الہ کی عبادت کریں گے، ہم تیرے ابے اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ حالانکہ آپ کا باپ تو صرف اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل آپ کے تایا جان ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا جان ہیں۔ تو اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے ابے ابراہیم کے رب کی، تیرے ابے اسماعیل کے رب کی، تیرے ابے اسحاق کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ لفظ ابا قرآن پاک نے دادے کے لیے استعمال کیا، ستائے کے لیے استعمال کیا، اور مشترک جب لفظ آیا تو باپ کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو رب پروردگار نے ہمیں یہ بتلانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے اگر لفظ ابھی استعمال کیا ہے تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ابا کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا ابا کہا، اسی طرح ہم نے آزر کو ابراہیم کا ابا کہہ دیا۔ حالانکہ جس طرح نہ ابراہیم ان کا سکا باپ تھا، نہ اسماعیل ان کا سکا باپ تھا، اسماعیل تایا تھا، ابراہیم دادا تھا۔ جس طرح وہاں لفظ ابھی استعمال ہو سکتا ہے، یہاں بھی چاچے کے لیے لفظ ابھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بات کی سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے دادے کو ابا کہا۔ یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا 16واں رکوع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے دادا کو کیا کہا؟ ابا۔ دادا کو کیا کہا؟ ابا۔ تائے کو کیا کہا؟ ابا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، ہم میں سے اگر کوئی بندہ اپنے چاچے یا تائے کو ابا کہہ لے تو اس میں کوئی مضحکہ، کوئی عیب نہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں تائے کو لوگ ابا کہہ بڑا ابو کہہ دیتے ہیں، دادے کو بھی بڑا ابو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زبان ہے نا، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ لفظ مشترک استعمال ہوتا ہے۔ اور صاحب امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ اپنی تفسیر کبیر میں اس بات کی مفصل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لو کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، آزر ابراہیم علیہ
ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پکے موحد تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جو تبلیغ فرمائی تھی اس تبلیغ پر کاربند تھے اور دین فطرت پر تھے۔ آپ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو رب پروردگار نے ان کی پیشانی میں نور محمد کو بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ صاحب زرقانی المواہب کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات دماغ کی ترتیب پہ نوٹ کر لو کہ یعنی چاچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت شہاب حیدری نے صراحت کی ہے کہ تورات اور انجیل والوں نے نیز تمام اہل تاریخ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا مانا ہے۔ آزر کو کیا مانا ہے؟ چاچا مانا ہے۔ کسی نے باپ تسلیم نہیں کیا، اور لوگ جو باپ کہتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ مشرک تھے، استغفر اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے متعلق وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ مشرک ہو سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی مشرک ہو سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا 1450 سال میں یہی دعویٰ ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت اما حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے جتنے آبا و اجداد ہیں، سرکار کے جتنے باپ ہیں، سرکار کی جتنی مائیں ہیں، وہ سارے کے سارے ایک اللہ ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے زندگی نکاح سے گزارنے والے ہیں۔ ان میں سے نہ کوئی مشرک ہوا ہے، نہ کوئی زانی ہوا ہے، نہ کوئی شرابی ہوا ہے، وہ سارے کے سارے ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے متعلق یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی کہ جن پیشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کا نور رکھا ہو، بھلا وہ غیر اللہ کے آگے جھک سکتی ہے؟ وہ کسی بت کو سجدہ کر سکتی ہے؟ ارے دیکھو نا، ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں نا، ہم کمزور لوگ والے ایماندار دنیا دار لوگ ہیں، تو ہم اللہ کی رحمت اور فضل سے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو جن کے سینوں میں اللہ کے نبیوں کی امانتیں ہیں، جن کی پیشانیوں میں آمینہ کے لال کا نور لاٹے مار رہا ہو، بھلا وہ کس طرح غیر اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ رب پروردگار نے یہ امانتیں ایسے نہیں کسی اہل غیرے کو دے دی، اللہ نے یہ امانتیں ان پیشانیوں میں رکھی ہیں، اور جناب نسب و حسبوں میں رکھی ہیں، اور سلبوں میں رکھی ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے تھے، جو ہمیشہ اپنے رب کو سجدہ کرنے والے تھے۔ حضرت جناب صاحب تفسیر ابن کثیر اور صاحب تفسیر مظہری وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں امام بخاری سے حدیث لے کے آئے ہیں، اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اولاد آدم کے سب کرنوں میں سے بہترین اور افضل ترین کرن میں رکھا گیا۔ کرن کہتے ہیں زمانے کو۔ آقا کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر کرن آئے ہیں، اللہ نے مجھے ان کرنوں میں رکھا ہے، اور جب
کبھی کسی گروہ کے دو ٹکڑے ہوتے تھے، یعنی جو دو گروہ تقسیم ہوتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جدا ہوتا تھا، یعنی ایک باپ کی اولاد آ رہی ہے، آگے سے پھر ان کے دو حصے ہو گئے، جس طرح بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ دو گروہ، دو جناب درد، دو خاندان، دو قبیلے بنائے گئے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہوں پر دو قبیلے بن جاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی دو گروہ تقسیم کیے جاتے، دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا، تو جو قبیلہ بہتر ہوتا، جو قبیلہ تکڑا ہوتا، جو قبیلہ افضل ہوتا، جو قبیلہ فضیلت والا ہوتا، اللہ مجھے اس قبیلے میں منتقل فرما دیتا، یعنی سرکار کا نور پاک اس قبیلے میں منتقل ہوتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں اپنے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اجسام مبارکہ تک پہنچا، اور جاہلیت کی ناپاکیوں سے میرے آباء و اجداد کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ میرے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے نکاح کے ذریعے زندگی گزارتے تھے، وہ سارے کے سارے پاکی سے زندگی گزارتے تھے، وہ زنا سے دور رہتے تھے، وہ شراب سے دور رہتے تھے، وہ ناپاکی سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ میرے نور کی برکت سے، میرے حسب و نسب کی برکت سے اللہ پاک نے میرے ہر بڑے بزرگ کو، میری ہر بڑی ماں کو اللہ نے ہر بڑے گناہ سے محفوظ فرمایا۔ اور پھر یہاں ایک بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، ہر بندے کو نماز آتی ہے الحمدللہ، اور کثرت سے مسلمان نماز کے آخری تشہد کی جو آخری دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا بلا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور جس سورت میں یہ آئی ہے نا، سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ آپ کیا دعا مانگنے توجہ کرو گے تو مسئلہ انشاءاللہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میری مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ والدیّ، اس کا معنی کیا ہے؟ سب کو معنی آتا ہے، اللہ کو سلامت رکھے۔ یا اللہ میری مغفرت فرما، اور میرے سارے لوگ، یا اللہ میرے ماں باپ کی، جو چاہتا ہے میرے ماں باپ کو اللہ جنت دے وہ بولے، میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ ذرا ذہن دماغ پہ زور دینا۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ۔ پھر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا تعین نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان جو فاصلہ وہ بھی تقریباً 1250 سال کا فاصلہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہماری سرکار کے درمیان 600 سال کا فاصلہ۔ اب ان فاصلوں کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 2200 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اندازاً ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 22 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ظاہری طور پر
1450 سال کا تقریباً فاصلہ، اب اس کو آپ جمع تقسیم کر لینا، اتنے عرصے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا عرصہ گزر گیا، اللہ نے اس کو بلایا نہیں، اللہ نے نہ اس کو منسوخ کیا، نہ اس کی تلاوت کو منسوخ کیا، نہ اس کے حکم کے منسوخ کیا۔ یہ سب سے زیادہ دعا آمینہ کے لال کو پسند آئی، سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے زیادہ نماز میں اسی دعا پر امت کا طریقہ چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ سرکار کی امت کے غلام نماز کی آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جس پر قیامت تک عمل ہو رہا ہے، جس پر قیامت تک عمل ہو رہا ہے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں یہ امید رکھ کر کہ یا اللہ ابراہیم کے ماں باپ کا صدقہ سبحان اللہ۔ ہمارے ماں باپ کو جنت دے دے، ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ کا صدقہ ہمارے ماں باپ کو جنت دے دے۔ جب ہم یہ نظریہ رکھ کر دعا مانگتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ مسئلہ بتاؤ، ایک بندہ مشرک مر جائے، کافر مر جائے، مرتد مر جائے، کیا اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے؟ بولو، نہیں جائز۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، سورہ توبہ اور سورہ توبہ 12 نمبر 10 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس پر عمل کرو اور امت کو بھی یہ بتاؤ کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، ان میں سے کوئی بندہ مر جائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، نہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا، اللہ نے حکم دے دیا، کوئی مشرک مر جائے، کوئی کافر مر جائے، کوئی مرتد مر جائے، اس کے لیے نہ جنازہ ہے، نہ اس کے لیے دعائے بخشش ہے۔ آپ پھر کیوں ابراہیم کی دعا مانگتے ہو، یہ دعا پڑھتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا آمینہ کے لال نے یہ دعا عطا کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے ماں باپ نہ کافر تھے، نہ مشرک تھے، نہ مرتد تھے، وہ مومن تھے، وہ مواحد تھے۔ اسی لیے تو قیامت تک ان کے لیے میری امت اللہ سے جنت مانگ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صدقہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا میرے نبی کے صحابی ہیں۔ باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی، اور نام باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی، اور باپ سکا چاچا ہے مصطفیٰ کا، بیٹا سکا چاچا داد بھائی ہے مصطفیٰ کا، اور یہ وہ سرکار کا چاچا داد بھائی ہے جس کے لیے کملی والے دعا مانگی یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ قرآن کا فقیہ اعظم ہے، یہ قرآن کا مفسر اعظم ہے، اور شاگرد کس کا ہے؟ مولا علی کا بھی شاگرد ہے اور آمنہ کے لال کا بھی شاگرد ہے۔ سرکار نے ان کے لیے بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی، لیکن بات کرنے کا حضرت صاحب تفسیر ابن جریر نے جز اول صفحہ 556 پر بیرون کا چھاپا لبنان کا، اور تفسیر در منصور جلد نمبر صفحہ 139 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوئے، جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے آپ کہاں تھے؟ تو جان رہے ہو وہ مسئلہ سمجھنے بھی ہے وہ کیوں تو سمجھا بھی کرو تاکہ بات ضرورت پڑے کہ لوگوں کو تشیع کرو۔ سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ جب ہمارے جدی آقا آدم علیہ السلام زمین پر جنت سے تشریف لائے تو آپ کہاں تھے؟ تو آقا کریم علیہ السلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار پہلے تو مسکرائے، جب یہ سوال ہوا تو سرکار مسکرائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب سرکار مسکرائے اتنے کھل کے مسکرائے کہ سرکار کے دندان مبارک یہ چمکنے لگے اور سرکار کی داڑھوں سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ سرکار کا چاچا، چاچے سب سے بڑے شریک ہوتے ہیں، چاچا لال بھائی بھی سب سے بڑے شریک ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ شرکت نہیں ہے، یہاں تو غلامی ہے۔ سرکار کی داڑھ مبارکہ سے نور کی شعائیں نکلنے لگی اور آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا جب ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو میں باپ آدم کی پشت میں دروازہ تھا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں دروازہ تھا اور آقا کریم علیہ السلام بس اگلا لفظ جو ہے تو میرے مقصد کے میرے موضوع کے مطابق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا جب آدم زمین پر آئے تو میں آپ کی پشت میں تھا اور جب میرے باپ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، آپ فرماتے ہیں فی صلب ابی نوح، فی صلب ابی نوح، میں اپنے ابے نوح کی اس وقت بھی پشت میں تھا۔ اب میں نے آپ کو یہ پہلے بتلا دیا کہ نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، ایک سجی ہی لوگ ہے، ایک پشت کی، تو پھر بھی کتنی پشتیں بنتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان۔ تو سرکار کیا فرما رہے ہیں حضرت نوح کو کہ وہ میرا ابا ہے۔ نوح علیہ السلام کیا ہے میرے، بولو نا کیا ہے میرے ابا جان۔ آپ فرماتے ہیں فی صلب ابی نوح، میں حضرت ابا دی نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فی صلب ابی ابراہیم، میں اس وقت اپنے ابے ابراہیم کی صلب میں تھا۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان ہزاروں پشتے ہیں، ہزاروں خاندان گزرے ہیں، ہزاروں نسب گزرے ہیں، تو سرکار نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ میرا ابا ہے۔ نوح علیہ السلام کیا ہے میرے ابا جان، ابراہیم علیہ السلام کیا ہے میرے ابا جان، دونوں کو اپنا ابا کہہ کر بلایا۔ اب آقا کریم علیہ السلام سرکار کے درمیان یہ اتنے زیادہ فاصلے، سرکار پھر بھی ان کو ابا کہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دادے کو بھی ابا کہا جاتا ہے، پھر پردادے کو بھی ابا کہا جاتا ہے، پھر جتنی پشتیں اوپر گزری ہیں ان سب کو ابا کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح کو اپنا ابا کہا، حضرت ابراہیم کو اپنا ابا کہا۔ رب پروردگار نے آزر کو حضرت ابراہیم کا ابا کہہ کر نہ کوئی جناب شریعت میں اختلاف پیدا ہوا ہے، نہ کوئی عربی زبان میں اختلاف پیدا ہوا ہے، بات اتنی مستحکم ہے کہ چاچے کو بھی ابا کہا جا سکتا ہے، دادے کو بھی ابا کہا جا سکتا ہے، تائے کو بھی ابا کہا جا سکتا ہے۔ نہیں تو آؤ اگلی بات آپ کے دماغ پر بٹھانا چاہتا ہوں، مقصد کیا ہے میرا کہنے کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا ابا پاک ہے، آپ کا ابا موحد ہے، آپ کا ابا تہجد گزار ہے، آپ کا ابا اللہ کو ایک ماننے والا ہے، آپ کا ابا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے، آپ کا ابا اپنی پیشانی
فرمانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، تاجدار ختم نبوت۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ کئی مفسرین نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت قربان بن سالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حدیث لمبی ہے، میں تلاوت کروں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ اس میں ایک جملہ آپ حضرات تک پہنچا دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کو جس حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی آپ کا پتلا تیار ہو رہا تھا، میں ختم نبوت کا تاج پہن چکا تھا۔ یہ حدیث آپ کو دیکھتے ہو کہ کئی مرتبہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور سرکار نے اس میں کیا فرمایا؟ انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی، کہ میں حضرت ابا جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا توسل ہوں، دعا کا وسیلہ ہوں۔ مطلب کیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو سرکار نے فرمایا وہ میرا ابا ہے، ابراہیم میرا کائبت کے بعد سرکار نے فرمایا ابراہیم کیا ہے؟ میرے ابا جان ہیں، تو میں ان کی دعا کا توسل ہوں، ان کی دعا کا وسیلہ ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جس دن غزوہ حنین لگا تھا، عثمان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، تھوڑی دیر کے لیے کافروں کو فتح نصیب ہوئی، غالب آئے کافر، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے غلاموں پر مشکل وقت ہے، ذرا جملوں پہ غور کرنا، سرکار نے جب دیکھا کہ میرے غلاموں پر مشکل وقت ہے تو کملی والے خود سواری پر چڑھ گئے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی، خود سواری پر بیٹھ گئے اور سرکار جلال میں آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں، کون کون صحابہ فرماتے ہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو سرکار کے چچا جان ہیں، اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اور چوتھے راوی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چار صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار جلال میں آ گئے، سواری پر بیٹھ گئے، اپنی ہاتھ میں تلوار سنبھال لی، اور سرکار فرما رہے تھے میرا راستہ چھوڑ دو، آج میں کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے، ان جناب سب لوگوں نے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ان تین بندوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگاموں کو قابو کیا ہوا تھا کہ کہیں سرکار کی سواری آگے دوڑ نہ جائے، سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ہم غلام جو ہیں ابھی تک کملی والے کو بھی جانتے ہم نہیں گزرے دیں گے۔ تو یہ تینوں نے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم دو بندوں نے سرکار کی سواری کی لگامیں کھینچ رکھی تھی، اور حضرت جو تھے نا جناب ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، انہوں نے سرکار کی سواری کی دم پکڑ رکھی تھی کہ کہیں سرکار کی سواری آگے نہ دوڑ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس وقت نعرہ لگا رہے تھے، کملی والے میدان جہاد میں نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ ذرا سننا، آقا کریم علیہ السلام سرکار فرما رہے تھے، سن لو کافرو، النبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب اللہم نصر نصرکا، لوگوں سن لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا پکا نبی ہوں، میں اللہ کا حقیقی نبی ہوں، لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، انا ابن
سے سارے بولو ماشاءاللہ دادا جان تو سرکار کیا اپنے بیٹ باپ کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ انا عبداللہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں؟ سرکار نے لوگوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ حضرت عبدالمطلب کے کارنامے بہت زیادہ تھے. حضرت عبدالمطلب وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ کعبے کی رکھوالی کی تھی. عبدالمطلب وہ تھے جو ہمیشہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, حاجیوں کو سامان مہیا کرتے تھے, حاجیوں کی حفاظت کرتے تھے, اور ان کو پورا عرب جانتا تھا. اسی لیے تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا انا بنو عبدالمطلب, سن لو میں عبدالمطلب کا بیٹا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنی نسبت اپنے دادے کی طرف کر رہے ہیں, باپ کو چھوڑ کر دادے کی نسبت کر رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں. اتنی مثالیں میں نے آپ کو قرآن پاک اور حدیث شریف سے دی ہے. یہ بات اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی تو انشاءاللہ میرا مقصد حل ہو جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا باپ مشرک تھا, کافر تھا, اللہ استغفر اللہ, صرف ایک لفظ ابی سے دھوکہ دے کر, لفظ ابی کی میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں, ابھی تک بے شمار مثالیں پڑھی ہیں کہ لفظ ابی چاچے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لفظ ابی تائے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لفظ ابی دادے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے چاچے کے لیے لفظ ابی استعمال کیا اور باپ کے لیے لفظ والد استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ دعا نہیں مانگی رب اغفر لی والے ابی, یہ نہیں کہا یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ابھی کی مغفرت فرما, یہ نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا والے والدیہ, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, میرے باپ کی مغفرت فرما. یہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد گرامی نہ مشرک تھے نہ کافر تھے بلکہ موحد تھے, مومن تھے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے والد گرامی والدہ محترمہ آج بھی جنت میں ہیں اور جنتیوں کے سردار ہیں, اور کل میدان محشر میں اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.